آتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بدلاؤ آ جائے، تبدیلی آ جائے۔ آج تک ہم اپنی منچاہی زندگی گزار رہے تھے، اپنی اس منچاہی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ ابھی اس وقت ہمارے اوپر جو مہینہ سایہ فکن ہے جس کا نام ہے جمادی الثانی، یوں تو اللہ رب العزت نے سارے ہی مہینے، سارے ہی دن اچھے اور بہتر بنائے ہیں، لیکن کچھ مہینوں کو، کچھ دنوں کو اللہ رب العزت نے کسی خاص وجہ سے خاص اہمیت اور اس کی عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہ مہینہ جس کا نام ہے جمادی الثانی، اس مہینے کی ایک نسبت جڑی ہوئی ہے ایک ایسے برگزیدہ بندے سے جن کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ پچھلے جمعے کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خوبیاں، کچھ ان کے فضائل بیان کیے گئے، اور یہ مقدس ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کی مکمل شان اور ان کی مکمل عظمت ہم جیسوں کے لیے بیان کرنا تو بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، لیکن کرتا اس لیے ہوں تاکہ کیا پتہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن یہ اعلان فرما دے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو ہمارے برگزیدہ بندوں کی، نبیوں کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، ان کی تعریف اور ان کی بڑائی اور اس کی عظمت پر ان کی عظمت بیان کیا کرتے تھے۔ تو اگر ہمارا بھی نام آ جائے تو ہمارا بھی ان کے طفیل، ان کے صدقے میں ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اور ان کے طفیل اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے گا، اور سننے والوں کی بھی اللہ بخشش فرما دے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے اپنے تمام امتیوں کا حق ادا کر دیا، ابھی ہمارا ایک امتی، ہمارا ایک جانثار ساتھی ایسا ہے جس کا حق ابھی ہمارے ذمہ ہے، اور اس کو اللہ رب العزت آخرت میں عطا فرمائے۔ انسانوں میں نبیوں کے بعد جس مقدس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا ہمیں ابو بکر کے مال سے نفع ہوا اتنا کسی کے مال سے نفع نہیں ہوا۔ میں نے پچھلے جمعے میں ایک بات بتلائی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نیکیوں کے بارے میں، اچھے کاموں میں، دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، ایک دوسرے سے بازی مار لینے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ ہم فلاں بھائی سے نیکی میں بڑھ جائیں، ہم فلاں بھائی سے نیکی میں بڑھ جائیں، اور ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم فلاں سے مال میں بڑھ جائیں۔ بہرکیف تو صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پکے دوست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی طاق میں رہا کرتے تھے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں بڑھ جائیں۔ ایک مرتبہ غزوہ تبوک کا معاملہ پیش آیا۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چندہ جمع فرمایا۔ اس وقت سارے صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہم فلاں سے نیکیوں میں بڑھ جائیں گے، آج ہم فلاں سے نیکیوں میں بڑھ جائیں گے۔ انہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام لوگوں نے بھی جو ہے
اپنے مال کا بہت سارا حصہ، یعنی 10 لاکھ فوجیوں کا ساز و سامان اور بہت سارا معلومات لا کر کے دربار رسالت میں پیش کر دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں بڑھ جائیں گے. اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اپنا ہدیہ، اپنا مال لا کر کے دربار رسالت میں پیش کر رہے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوشی کا اظہار فرما رہے تھے. اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا مال بھی دربار رسالت میں حاضر کر دیا. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں بڑھ جائیں گے، اور پیارے آقا صحابہ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کتنا لائے، آپ کتنا لائے. ہر صحابی اپنی حیثیت سے زیادہ لا رہا تھا اور اظہار فرما رہا یا رسول اللہ کتنا لے آئے، یا رسول اللہ کتنا لے آئے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا مال دربار رسالت میں پیش فرماتے ہیں تو جو دوسرے صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں پڑھ جائیں گے، اور دوسرے صحابہ سے حضور یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کتنا لائے، آپ کتنا لائے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا مال، اپنا ہدیہ پیش فرماتے ہیں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی بدل دیا. پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ یہ بہت توجہ سے سننے کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے. پیارے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں ایک مثال دوں کہ میں بھی مولوی آدمی ہوں، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے اکثر چندہ مانگا کرتا ہوں. اگر میں کسی سے چندہ مانگوں، کوئی آدمی 1500 روپے لا کر کے مجھے دے اور ہم اس سے اگر یہ پوچھ رہے کہ بھائی گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص سنے گا تو ناراض ہو جائے گا. اگر آپ نے مجھے 1000 روپے دیے ہیں مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے، اگر ہم پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ گھر میں کتنا چھوڑ آئے ہو، تو آپ لوگ ایسا امام صاحب ہمیں جو دیا ہمیں واپس کر دو بس. تو اس سے کیا مطلب کہ ہم کتنا چھوڑ آئے ہیں؟ آپ نے جو مانگا یا جتنا ہم نے دیا چٹان رکھ لو، جزاک اللہ کہہ دو، ہو سکے کچھ دعائیں دے دو، ورنہ بات ختم. آپ کو اس سے کیا مطلب کہ آپ نے گھر میں کیا چھوڑا؟ آپ ناراض ہو جائیں گے. پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے جب یہ سنا تو سمجھ گئے کہ اب ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں نہیں بڑھ سکتے. عربی کے الفاظ میں اردو میں اس کا ترجمہ کر کے بتلا رہا ہوں. فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں. کیا فرمایا؟ ہم اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ آیا ہوں. صحابہ سمجھ گئے کہ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں کبھی نہیں بڑھ سکتے. حالانکہ ہر صحابی اپنی حیثیت سے زیادہ لایا تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑو لگا کر جتنا معلومات تھا سب لے آئے، حتیٰ کہ اپنے بدن مبارک کے کپڑے بھی پہننے کے لیے نہیں رکھے. اور ایسی حالت میں دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ایک جو ہے کیا کہتے ہیں چادر لپیٹ رکھی ہے اور اس میں وہ چادر سلی ہوئی بھی نہیں ہے، ببول کے کانٹوں سے اس میں جو ہے اس کو جوڑ رکھا ہے. اور گھر کا یہ حال ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، پوچھتے ہیں پوتیوں سے کہ ابو بکر تو چلا گیا، آپ کے لیے کچھ چھوڑ گیا، آپ کے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر گیا؟ اس زمانے میں ایسی تربیت اور پھر کیوں نہ ہوتی ایسے جانثار صحابی کی بیٹیاں، ان کے دادا ابو قحافہ نابینا تھے،
انہوں نے سوچا کہ اگر ہمیں بتلا دیں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہمارے دادا کو تکلیف ہوگی، فطری چیز ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں نے معلوم ہے کیا عمل کیا؟ ایک طاق تھا، جیسے جیسے پرانے زمانے میں گھروں میں طاق بنے رہا کرتے تھے، تو اس طاق میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے رکھا کرتے تھے، اشرفیاں رکھا کرتے تھے۔ اس طاق میں آپ کی بیٹیوں نے کچھ کنکڑیاں جو اشرفی کی طرح ہوتی ہوں گی ان کو رکھ دیا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اور دادا ابا کا ہاتھ لے جا کر کے اس کو جو ہے اس کے اوپر رکھوا دیا۔ انہوں نے ٹٹول کر کے سے سمجھ لیں کہ ہاں کچھ ہے، کہا ٹھیک ہے ابوبکر تو چلا گیا لیکن تمہارا گزارے کی کچھ صورت کر گیا۔ اور حال کیا تھا کہ اپنے بدن مبارک پر کپڑا بھی نہیں تھا، اور جو چادر تھی وہ سلی ہوئی چادر نہیں تھی، اور بگون کے کانٹوں سے چادر سلی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، دربار رسالت میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہا ہے، اور اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے کہ ابوبکر سے پوچھو کہ کیا ہم سے راضی ہے اس حال میں؟ ہم اور آپ اتنی محنت کرتے ہیں، جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں وہ ہم لوگوں کی مرضی ہوتی ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ رب العزت اپنے بندے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ پوچھ کر کے آؤ ابوبکر سے کہ وہ ہم سے اس حال میں راضی ہے، خوش ہے۔ کتنے بڑے مقام مرتبے کے صحابی، واقعہ بڑا تفصیلی، ہمیں تفصیل میں نہیں جانا۔ اللہ رب العزت اور ایسے مقام مرتبے کے صحابی کی آپ کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی، اور اپنا حال یہ ہے یعنی کہ دین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اشاعت اور بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جان کا معاملہ ہے تو جان لگا دی، مال کا معاملہ آیا مال لگا دیا، وقت کا معاملہ آیا وقت لگا دیا۔ اور اللہ رب العزت کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں کو، سارے ملائکہ کو اللہ رب العزت نے یہ آرڈر جاری فرما دیا کہ آج سارے فرشتے اسی ڈریس میں رہیں گے جس ڈریس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل آج کیا ہوا، آج تم اس لباس میں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں، عرش کے سارے فرشتے، اللہ کے سارے فرشتے اسی لباس میں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے نفع ہوا اتنا کسی کے مال سے نفع نہیں ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کی منشا مبارک سمجھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں بیٹھے ہوئے وہ رو رہے ہیں۔ بس ساتھی سے متوجہ ہو، کام کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ پیارے آقا خانہ کعبہ میں ایک کونے میں بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ صدیق ہمارا جو امتی ہے بلال وہ بڑی تکلیفوں میں ہے، کاش کہ میرے پاس اللہ رب العزت ہمیں کچھ مال دیتا اور ہم حضرت بلال کو آزاد کرا لیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے کیا کہتے ہیں مکے کا ایک بڑا سخت دشمن اسلام تھا امیہ، اس کی غلامی میں تھے۔ کہا کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا مال دیا ہوتا تو ہم حضرت بلال کو آزاد کرا لیتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور گھر جا کر کے ایک اپنے دوسرے ساتھی جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، ان سے کہا کہ جاؤ امیہ کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھ کر کے آؤ کہ کیا وہ بلال کو بیچے گا۔ وہ جاتے ہیں، امیہ سے پوچھتے ہیں کہ امیہ تو حضرت بلال کو بیچے گا؟
تو کہا ہاں بیچیں گے تو، مگر ہم 50 دینار کا خرید کر کے لائے ہیں اور اس سے ہم کئی گنا زیادہ نفع لیں گے، اگر خریدنا ہو تو بتاؤ۔ وہ آ کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتلاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے آدمی کو بھیجا اس لیے تھا، اس کی کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ بیچنے سے انکار کرتے، کہ اس نے تو نبی کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، اس سے تو ہمارا 36 کا آنکڑا ہے، اس کو نہیں بیچیں گے، اس کے ہاتھ نہیں بیچیں گے، اس لیے دوسرے آدمی کو بیچ میں ڈالا۔ تاب نہیں لا سکے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے پاس چلتا ہوں، اور کہا کہ امیہ تو حضرت بلال کو بیچے گا؟ امیہ نے کہا ہاں بیچیں گے، مگر تم خرید پاؤ گے؟ ہم اس کی قیمت کئی گنا زیادہ لیں گے۔ کہا کہ تم اپنی قیمت بتاؤ، تم اپنا منہ تو کھولو۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو 50 دینار کا خریدا تھا، لیکن اب اس کو ہم بیچیں گے تو 2000 دینار لیں گے۔ کتنے کا؟ 50 دینار کا خریدا ہے، اور اس کو بیچیں گے تو 2000 دینار لیں گے اور 3 غلام اور لیں گے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 غیر ایمان والے غلام تھے۔ ایک رومی غلام تھا، بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل، اور دو جو ہے باندیاں تھی۔ کہا کہ وہ تینوں ہمیں دے دو، 2000 دینار بھی دے تب بیچیں گے۔ کہا جاؤ بک گیا، میں نے تم کو دے دیا، قیمت ادا کر دی۔ وہ تینوں کیا کہتے ہیں، جو وہ تینوں غلام بھی ہے باندیاں بھی ان کو دے دی۔ تو امیہ ہنسا، کہہ رہا ابو بکر تم تو مکے کے بڑے ہوشیار بزنس مینوں میں سے ہو، تم بڑے ہوشیار تاجر ہو، تم کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ آج ہم نے دیکھ لیا نعوذ باللہ کہ تم کتنے بڑے تاجر ہو، آج تم نے نہایت ہی گھاٹے کا سودا کر لیا۔ اتنے پڑھے لکھے غلام، اتنے قابل آدمی تم نے ہمیں دے دیا، اور 50 دینار کے بجائے تم نے 2000 دینار دے دیے، اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس کی ظاہری شکل و صورت بھی اچھی نہیں ہے، تم نے اس کو لے لیا۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے بڑے خوبصورت انداز میں کہ محبوب کبریا کی بدولت خرید لی، محبوب کبریا کی بدولت خرید لی، پڑھ پڑھ کے نعت میں نے بھی شہرت خرید لی، اور گورا غلام دے دیا کالے کو لے لیا۔ گورا غلام دے دیا کالے کو لے لیا، صدیق نے بلال کی صورت خرید لی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھیا تو ان کی ظاہری شکل و صورت دیکھ رہا ہے، میں ان کے اندر کی سیرت دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ آدمی ہے، اور یہ 2000 دینار اور یہ باقی غلام تو کیا، اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا اور تو بادشاہت کے بدلے میں حضرت بلال کو بیچتا تو میں جو ہے وہ بادشاہت دے کر کے حضرت بلال کو ضرور خرید لیتا، اس لیے کہ اس میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے۔ ہم اپنے آقا کے لیے، ہم اپنے نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ پھر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اس کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں تو چونکہ عشق و محبت کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، ابھی تو چھوٹ کر کے پیارے آقا کے دیدار ہوا کرتا تھا، اب تو جو ہے بالکل ہم آزاد ہیں، اب تو ہر اعتبار سے اور کھلے دل سے پیارے آقا کے دیدار کیا کریں گے، زیارت کیا کریں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جلدی سے مجھے دربار رسالت میں لے چلو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ بلال، میرے بھائی بلال ابھی نہیں، ابھی آپ کو اس حالت میں ہم نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ پیارے آقا آپ کی حالت کو دیکھ کر کے اور زیادہ رنجیدہ ہو جائیں گے۔ ابھی آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، ہم آپ کو غسل کرائیں گے، ہم آپ کو نہلائیں گے، دھلائیں گے، اچھے کپڑے پہنائیں گے، تمہارے زخموں پر یہ جو تمہارے جسم پر یہ زخم ہے ان کی مرہم پٹی کریں گے، اس کے بعد ہمارے رسالت میں لے جائیں گے۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، غسل کرواتے ہیں، مرہم پٹی کرواتے ہیں، کنگھا کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے کپڑے پہناتے ہیں، اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو سینے سے لگا کر کے روتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات مل کر کے روتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلال جتنا تمہیں رونا ہے ہمارے ساتھ رو لو، اور دربار رسالت میں جا کر رسول اللہ کے سامنے ایک آنسو مت بہانا، اس لیے کہ پیارے آقا پہلے ہی تمہاری حالت کو دیکھ کر کہ بہت زیادہ رنجیدہ ہے۔ ایسے تھے جانثار، ایسے تھے وفادار کہ پیارے آقا کی مرضی اور منشا مبارک سمجھا کرتے تھے، اشارے سمجھا کرتے تھے، اور اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو اپنے لیے سعادت سمجھا کرتے تھے۔ دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں دونوں حضرات۔ مختصر یہ کہ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھاتے ہیں دونوں حضرات کو اور اپنے گھر میں پیغام بھیجتے ہیں کہ خدیجہ اگر تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کی چیز ہو تو لے آؤ، آج ہمارا بلال ہمارے پاس آیا ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اندر سے آواز دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کی یہ خریداری، آپ نے بلال کو خرید لیا، یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ بڑی مبارک ہو۔ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق جب آپ بلال کو خریدنے گئے تھے تو کم از کم ہم سے بھی ملاقات کر لیتے، کچھ پیسے ہمارے بھی لگ جاتے تاکہ جو ہے ہمارا بھی بلال کے خریداروں میں نام آ جاتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخی ملاقات کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدیق بھی آپ کا ہے، صدیق کی جو ہے صدیق کے جان و مال یہ سب آپ ہی کا ہے، یہ سب میں نے آپ کی محبت میں کیا ہے۔ ایسے تھے جانی صاحب۔ مختصر یہ کہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں بھیجتی ہیں اور آپ کی بیٹی غالباً حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کٹورے میں لے کر کے کھجوریں اور دودھ لاتی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے آج بلال کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ صدیق رک جاؤ، آج تو ہم بلال کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں گے، آج تو بلال کو اپنے ہاتھ سے ہم کھانا کھلائیں گے۔ پیارے آقا اپنے دست مبارک سے اچھی چیز میں جو ملائم نرم کھجوریں تھی چھانٹ کر کے ان کی گٹھلی نکال کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دست مبارک سے کھلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب بلال کی کیا ڈیوٹی ہوگی، بلال کی کیا ذمہ داری ہوگی، دربار رسالت میں بلال کو کون سا منترالیہ ملے گا؟ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو ہمارے پرسنل سیکریٹری بنیں گے، ہمارے ساتھ تعلیم میں، تبلیغ میں، ہر چیز میں ہمارے ساتھ رہیں گے، اور آج سے ہمارا گھر بلال کا گھر ہے، آج سے ہمارا گھر بلال کا گھر ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری 30 سال کی عمر تھی غالباً اس وقت، اور میں نے بچپنے سے لے کر اب تک جب تک ہوش سنبھالا اتنی زیادہ عزت اور اتنا زیادہ احترام ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ لوگ تو ہم تو غلام تھے اور حبشہ کے رہنے والے، شکل صورت کی اچھی نہیں تھی، لوگ تو ہمیں اپنے پاس بیٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، ہم کو تو میاں ہمارا غلام ہمارا مالک تھا اس وقت، ہمیں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتا تھا۔ آج دربار رسالت میں ہم حاضر ہیں اور پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے دست مبارک سے کھانا کھلا رہے ہیں، اس سے بڑا ہمارے لیے اور کیا احساس ہوگا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ آج سے میرا گھر بلال کا گھر ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے ساتھ گھر کے باہر کے بھی کام کرتے، اور جب گھر کے باہر کے کاموں سے فارغ ہو جاتے تو گھر میں تشریف لاتے، اما خدیجہ سے پوچھتے کہ دستک دیتے، اما خدیجہ آپ کی آنکھ سے پہچان جاتی کہ بلال آ گئے، اما جان آپ بتائیں گھر میں کچھ کام باقی ہے؟ اما خدیجہ فرماتے ہیں کہ نہیں بلال سارا کام ہو گیا۔ ہم ایسا ہوتا
آج کل ہمارا ماحول ہے کہ اگر کوئی کسی کا کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے تو سوچتا ہے جی چھو رہتا ہے کام کی صاحب فرصت مل جائے، اتنا کام کر دیا اب کہو تو بھائی ہم لیٹ جائیں تھوڑا آرام کر لیں، اگر کچھ کام نہ ہو تو مانی کہ جاتا چلو بھیا ٹھیک ہے تو آرام کر لو. لیکن بلال فرماتے ہیں کہ اماں ہمیں کچھ ٹائم بتائیے، باہر کے کاموں سے میں فری ہو گیا ہوں، اب گھر کا کام بتلائیے. اماں خدیجہ فرماتی ہیں کہ سارا کام ہو گیا. تو حضرت بلال گنوانے لگتے ہیں کہ بکریوں کو دودھ دھو لیا گیا، کھانا بن گیا، جھاڑو دل گیا، سارے کام ہو گئے. اماں فرماتی ہیں کہ ہاں ہو گئے، صرف چکی پیسنا باقی، میں وہ بھی پیس لوں گی. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ نہ، آپ دروازہ کھولیے، میں آپ کے گھر کی چکی بھی پیسوں گا. وقت ہو گیا، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ مقدس ہستیاں اللہ پاک ان کے طفیل ہم سب کی بخشش فرما دے، اور اللہ پاک ان کی محبت کا اور اس کے محبت کا ہمیں بھی کچھ ذرہ نصیب فرما دے، تاکہ ان مقدس ہستیوں کے طفیل ہماری بھی دنیا بن جائے، ہماری بھی آخرت بن جائے. اللہ پاک تمام بے سری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.